شکریہ. ہم نے آپ کو اس لیے تکلیف دی ہے کہ چند دن پہلے ہمارے چیئرمین صاحب نے چند باتوں کی نشاندہی کی، اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ ملک میں پہ در پہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ جس سے اس بات کا جو ہے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ پاکستان اس وقت اندرونی اور بیرونی دونوں طریقوں سے دشمن کے نشانے پر ہے، اور جو بیرونی انتشار اور انتشاریوں کے آلائے کار ہیں وہ اس وقت ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک طرف سے وہ اندر سے ملک کو نشانہ بناتے ہیں، اور ان کے جو بیرونی آقا ہیں وہ باہر سے ملک کو نشانہ بناتے ہیں. سوال یہ ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو کئی دہائیوں سے ایک ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور پاکستان جو امریکہ کا نان نیٹو ایلائی جس کو امریکہ کہتا تھا، وہ فرنٹ لائن ایلائی سے انہیں اس کے ایٹمی پروگرام سے، اس کے میزائل پروگرام سے آج انہیں ایک دم سے کیا خدشے جو ہیں وہ لاحق ہو گئے ہیں، اور کیوں ہو گئے ہیں، اور اس کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے. تو یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ ملک میں اس وقت سخت ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے. ملک کے ایٹمی پروگرام کو نشانے پر لیا جا چکا ہے، اور آج جس شخص کے ہمدرد بیرون ملک ہر دارالحکومت میں شور مچاتے نظر آئیں گے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ کو اپنی حکومت گرانے کا ذمہ دار قرار دیا تھا، اور اس حکومت کو، اپنی حکومت کو وہ ریاست مدینہ کہتے تھے. حیرت کی بات ہے کہ ریاست مدینہ کے لیے آج جو لوگ زیادہ شور مچا رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اصل ریاست مدینہ کے خلاف بھی سازشیں کی. ہم آپ کو یہ بھی یاد کرائیں گے کہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کی بات کرنے والوں کے لیے ان کو یاد کرائیں گے کہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں آئی، اور حمود الرحمن کمیشن رپورٹ بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ جہاں جہاں پہنچنی تھی وہ پہنچی. لیکن کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اس رپورٹ کو سامنے رکھ کر یا اس کی آڑ میں اپنے ملک کی فوج اور اداروں کو نشانے پر نہیں رکھا، نہ نشانہ بنایا، نہ ذاتی دشمنی یا ذاتی جو ہمارے معاملات تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ملک سے یا ملک کی افواج سے یا ملک کے اداروں سے کوئی دشمنی کی. اللہ کی شان ہے کہ جنرل نیازی کا بھتیجا بھی مجیب الرحمن کی تعریفیں کر رہا ہے اور ملک میں سنا رہا ہے دھڑلے سے. یہ وہ مجیب الرحمن ہے جن کو اپنے لوگ، اپنی نئی نسل، اپنا ملک جو ہے دریا برد کر چکا ہے. ان کے مجسمے بنگلہ دیش سے اکھاڑ دیے گئے، ان کی اولاد کو بنگلہ دیش سے نکال دیا گیا ہے. وہ ان کا ہیرو نہیں رہا، لیکن یہاں وہ عمران خان کا ہیرو ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ آج اس شخص کے لیے اتنا پیٹ درد ان لوگوں کا اٹھ رہا ہے جس کو انہوں نے ریاست مدینہ گرانے کا ذمہ دار قرار دیا تھا. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو واحد مقصد اور ایجنڈا تھا، اور جو ان کا بیرونی طاقتوں کو جو انہوں نے وعدے وعید کیے ہوئے تھے، وہ یہی تھے کہ ہم اس ملک کے ایٹمی پروگرام پر کاری ضرب لگائیں گے. اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں سے نکلنے کا بندوبست کر لیا، اور اب وہ اسی آگ میں تڑپ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ واپس آئیں اور اپنے کیے ہوئے وعدے پورے کریں. ایک وہ اندر سے ان کو یہاں سے پریشر بناتے ہیں، اور باہر سے وہ لوگ پریشر بناتے ہیں جو اس سے پہلے بھی ملک کے ایٹمی پروگرام پر اندرا گاندھی کے ساتھ مل کر کئی دفعہ کوشش کر چکے. اور یہ ہم جانتے ہیں اس ملک کا ایٹمی پروگرام اگر کسی کے مرہون منت ہے تو سب سے پہلے جو ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید کی مرہون منت ہے، جنہوں نے اپنی جان اس جو ہے پاداش میں دی. لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا ذاتی خون شامل ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو کی اس ملک کے میزائل پروگرام میں ان کی اپنی ذاتی جو ہے کوشش شامل ہے.
اور ہم اس پر آواز اٹھانا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور آپ کے ذریعے ہم قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک انتشار پھیلایا جا رہا ہے ملک کے اندر، اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنا ایٹمی پروگرام رول بیک کریں اور ہم پھر لیبیا یا عراق یا اسی طرح کا کوئی ملک بن جائیں، اور اسی طرح پھر ہم ان کے جو ہے بموں کا نشانہ بنتے رہے جیسے آج غزہ کے لوگ بن رہے ہیں۔ سوال یہ ہے ملک کے عوام سے کہ آپ دیکھیے کہ کون سی لابی ہے جو ان کے حق میں بول رہی ہے، کون سے وہ لوگ ہیں جو ان کے حق میں بول رہے ہیں، ان کا تعلق کس ایک فرقے سے ہے، اور اس فرقے میں بھی ان لوگوں سے ہے جو غزہ کے حمایت میں ایک لفظ بولنے نہیں دیتے، چاہے وہ اقوام متحدہ ہو یا وہ کوئی اور فورم ہو۔ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ غزہ کے بچوں اور شہیدوں، ان کے مردوں اور عورتوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، لیکن یہاں ہٹ ہرمی سے ان کی حمایت پر بغلیں بجائی جاتی ہیں، نہ صرف بغلیں بجائی جاتی ہیں بلکہ فخر سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کھڑے ہیں۔ ہم آج آپ کو یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ کیا سازش ہے، اور آج فوج کی مخالفت کرنا اس آڑ میں ریاست کی مخالفت کرنا ہے۔ آج ہمیں اپنے ذاتی 100 اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی کسی ادارے کی، اور وہ بھی فوج جیسے ادارے کی، مخالفت نہیں کی اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی پریشر آیا پاکستان پیپلز پارٹی نے پریشر کو ریزسٹ کیا، چاہے وہ سلالہ کا واقعہ، آپ کو یاد ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی نے نیٹو کی سپلائی لائن روکی، اور اس وقت ہم آج سے کچھ مختلف نہیں تھے، معاشی طور پر بھی ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن ہم کھڑے ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ معافی مانگی گئی، ہم نے معافی لی۔ لیکن اب سول نافرمانی کی تحریک، کبھی کوئی اور شوشہ، یہ صرف اس لیے ہے سول نافرمانی کی تحریک تاریخ میں صرف سامراج کے خلاف استعمال، سول نافرمانی کی تحریک اپنے ملک کے خلاف نہیں اس کا اعلان کیا جاتا، اپنے ملک کے خلاف سول نافرمانی کا مطلب ہے کہ آپ معیشت کو زمین بوس کر دیں۔ لہٰذا ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے کہتے ہیں کہ ہماری ان تمام چیزوں پر نظر ہے، ہماری لیڈرشپ کی ان تمام چیزوں پر نظر ہے، اور اب آج ہم نون لیگ سے بھی کہیں کہ آپ جتنے فیصلے کریں، اسی لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ مشاورت کو سامنے رکھیں، مشاورت سے چلیں، کیونکہ شاید آپ کی بھی جو ہے ذہنوں میں اور آپ کی جو سیاسی سمجھ بوجھ ہے اس میں وہ باتیں نہیں ہیں کہ جو نظر آ رہی ہیں عام عوام کو۔ تو لہٰذا ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ نون لیگ بھی اپنی سیاسی جو اپنے ساتھ اتحادیوں کو لے کر چلتی ہے، تو پھر اتحادیوں سے بھی بات کرے۔ یک طرفہ فیصلے اس وقت ملک کے لیے سخت خطرے کا باعث ہے، اور کسی ایک شخص میں اتنی عقل کا جو ہے وہ منبع نہیں ہے کہ وہ اس ملک کو ایک طرف چند لوگ بیٹھ کر فیصلہ کریں اور اس لائن پر لے جائیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، تو پھر ہم ان کے ساتھ بات چیت بھی ضروری ہے، ان کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ مشاورت بھی ضروری ہے، اور اگر نہیں تو پھر ہمارے اپنے لوگ بھی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم آپ کے ہی توسط سے نہ صرف پاکستان کی عوام کو متنبہ کرتے ہیں کہ وہ آنکھیں اور کان کھلے رکھیں، حکومت کو بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی ان سے بھی بات کریں، ان کو بھی اعتماد میں لیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم گزرے ہیں اور وہ نہیں گزرے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں اور شاید ان کو اس طرح سے نظر نہیں آ رہی۔ لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ عوام تو اپنی نظر رکھیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کسی ایسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گی، چاہے اس کا کوئی بھی سیاسی ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے، چاہے ہمیں بیرونی خمیازہ بھگتنا پڑے، لیکن پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی اگر کوئی سب سے پہلے حفاظت کے لیے آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو۔ اب میں اپنے کولیگ بیرسٹر عامر صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ چند باتیں وہ آپ سے کریں۔ بہت شکریہ جی۔ دیکھیے، ملکوں کے اندر مشکلات ہوتی ہیں، ریاستوں کو مشکلات برداشت کرنا پڑتی ہیں، لیکن ایک تو مشکلات ہیں اور ایک پیدا کی جا رہی ہیں، اور ایک وہ سفر جو ہم کوئی غلام تھوڑا ہیں، آج کل اس کا اسٹیشن ہے ہم ہی تو غلام ہیں۔
اور آج کل اب اس غلامی کے لیے اس طرح اپنی خدمت گزاری پیش کی جا رہی ہے کہ وہ سیاست جو ریاست کے تابع ہوتی ہے، سیاست کرنی چاہیے، ہر ایک کا بنیادی حق ہے، اور سیاسی جماعتوں کو تو کرنی ہی سیاست چاہیے، لیکن سیاست ریاست کے تابع ہوتی ہے۔ لیکن جب سیاست ریاست کو چیلنج کرنے لگے، ریاستی اداروں کو چیلنج کرنے لگے، تو پھر سوال پیدا ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ مزاحمت کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، ایک سلیقہ ہوتا ہے۔ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے مزاحمت کر کے دکھائی ہے۔ ایوب کے خلاف کس نے مزاحمت کی ہے؟ یحییٰ کے خلاف کس نے مزاحمت کی ہے؟ ضیاء کے خلاف کس نے مزاحمت کی ہے؟ مشرف تک کس نے مزاحمت کی ہے؟ اور ہم نے جانوں کی قربانیاں دی ہیں آر عامر کے دور میں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت سے شروع ہونے والا شہادتوں کا سلسلہ محترمہ بے نظیر بھٹو یہ ڈکٹیٹر مشرف کے دور تک جاری رہا ہے، لیکن ہم نے کبھی بھی شہادتیں دینے کے باوجود کسی ادارے کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی۔ فرد واحد کو ہم نے ضرور نشانہ بنایا ہے۔ ہمارے جیالوں سے زیادہ کون جانتا ہے کہ ضیاء کو کس زبان سے پکارنا ہے اور اس سے لے کے مشرف تک کو کیسے مخاطب کرنا ہے، لیکن ہم نے ادارے کے اوپر حملہ آور نہیں ہوئے ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت محترمہ بے نظیر بھٹو کا جب لاہور آئی تھی 10 اپریل کو اور پورا کینٹ کراس کر کے آئی تھی، کسی ایک فوجی کے گھر میں، کسی افسر کے گھر کے اوپر حملہ آور نہیں ہوئی تھی۔ اور آج جو کور کمانڈرز کے گھروں پہ جو تماشے لگائے گئے اور جو ہوا، اور جنا ہاؤس کے ساتھ جو ہوا، تو یہ پھر سوچنے کی چیز ہے کہ یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ ہوئے تم دوست جس کے، پھر اس کا دشمن آسماں کیوں ہو۔ تو یہ تو ایسا ہمیں میسر آیا ہے شخص کہ جس نے پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے سے لے کے اور آج پاکستان کو ناکام ریاست بنانے تک کا وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور ان سے سوال ہے کہ پارا چنار کے لوگ کچھ پوچھ رہے ہیں، پارا چنار کے لوگ محصور ہیں، پارا چنار میں جو انسان ظلم ہو رہے ہیں اسے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ کون لے کے آیا؟ یہ کون کہتا ہے میں 35,000 فائٹر لے کے آیا ہوں، اور وہ 35,000 فائٹر جو ہیں انہوں نے آگے پاکستان کا امن و امان خراب کیا، اور یہ فائٹر اکٹھے کر کے اسلام آباد کے اوپر وہ گندھا پور کے ذریعے حملہ آور ہوتے ہیں۔ کیا کے پی کے عوام نے اگر انہیں ووٹ دیا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ آپ آگے وفاق کے اوپر حملہ آور ہوں؟ اور اس وقت کے اندر ضرورت ہے کہ پی ایم ایل این کو سوچنا پڑے گا کہ بھاری مینڈیٹ کا وقت گزر چکا ہے، تو اس لیے اس خمار سے باہر آ جائیں جناب۔ اب آپ کے پاس بھاری مینڈیٹ نہیں ہے، اپنے مشاورت کے عمل کو، بھلے آپ کی پارٹی کا مسئلہ ہے، پارٹی سے مشاورت کریں نہ کریں، خاندان میں کریں نہ کریں، ہمارا معاملہ نہیں ہے، لیکن پارلیمان کی سطح پہ اس پارلیمنٹ کے اندر کسی کے پاس واضح اکثریت نہیں ہے۔ حکومت پیپلز پارٹی کی وجہ سے قائم ہے، اور یہ ملک ہے جہاں پہ 8-9 ووٹوں والا وزیر اعلیٰ بھی بن جاتا ہے، اور ہم تھوڑے سے کم ووٹ ہونے کے باوجود وزارتوں میں شامل نہیں ہیں، اور اس لیے شامل نہیں ہیں کہ ہم پاکستان کی ریاست کو بچانا چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام کی مشکلات کو دور کرنا چاہتے ہیں، معاشی صورتحال کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے آئیے، اور ایک بہت ضروری چیز کہ ہمارے اداروں کو بھی اب سوچنا پڑے گا کہ یہ اپنے بغل بچے لانے کا کام اب بند ہونا چاہیے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت یہ تقاضا کرتی ہے، اور یہ محترمہ کا مطالبہ تھا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے، اور اس لیے بنایا جائے کہ محترمہ کو شہید کیوں کیا گیا، اس کا مقصد کیا تھا، پیپلز پارٹی کو کمزور کیوں کیا گیا، چاروں صوبوں کی زنجیر کیوں توڑی گئی، وفاق کی علامت جماعت کو ختم کیوں کیا گیا، اور ایک ایسی جماعت کیوں بنائی گئی جو آج پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، اس کے لیے قائد عوام جیسی شخصیت نے جان دی ہے۔ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے، اور ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے میزائل پروگرام، محترمہ بے نظیر بھٹو، آج ریاست کا سربراہ جو ہیں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ لیکن یہ جو پاکستان کے دشمن پیدا کیے جا رہے ہیں، اور یہ جو ایک لابی ہے دنیا کے اندر جو ہر ایک کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، وہ پاکستان کے اندر بھی سیاست کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ تھوڑا سا غور کریں، یہ لنڈن میں یہ فنڈ کون دے رہا ہے، یہ جو پروپیگنڈا ریاست کے خلاف ہو رہا ہے اس کے سرخیل کون ہے، اسے پیچھے سے یہ فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ آپ کے لیے مشکل تو نہیں ہے، تھوڑے سے نام تلاش کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حکیم سعید کیا کہتے تھے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عیدی صاحب کیا کہتے تھے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی سارا
یہ شام کے حالات دیکھیں تو یہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام نہیں ہے، یہ عالم اسلام کا ایٹمی پروگرام ہے، جس کے اوپر ایک ایک فلسطینی بچہ بھی فخر کرتا ہے، اور یہ پاکستان کا سر فخر سے بلند کرنے کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کا سر فخر سے بلند کرتا ہے۔ تو صرف یہ سوچیں کہ کیا پاکستان متحمل ہو سکتا ہے۔ پھر ہم ایک دفعہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے، جس میں تمام ادارے آ کے ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کریں۔ الیکشن انہیں بڑا شوق ہے کہ الیکشن چرائے گئے ہیں جی، اس پہ کمیشن بنے۔ تو 2018 میں کیا ہوا تھا؟ ہم تو ڈنگے ہوئے ہیں، ہم حمید گل سے لے کے فیض حمید تک کے ڈنگے ہوئے ہیں۔ اس ملک میں یہ جو گل کھلے ہیں نا، کبھی حمید گل اور کبھی فیض حمید، انہوں نے جو کیے ہیں، ہم لڑے ہیں، پیپلز پارٹی لڑی ہے بغیر اداروں کو نشانہ بنائے۔ تو ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اب اداروں کو سوچنا ہے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں۔ کیوں وفاق کی سب سے بڑی رہنما کو شہید کیا گیا اور کیوں وفاق کی جماعت کو توڑا گیا، یہ اب ضروری ہے، ملک کو آگے بڑھانے کے لیے اس پہ غور کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائدین ہیں وہ پی ٹی آئی کی بجائے پیپلز پارٹی کو کیوں نشانے پہ رکھتے ہیں؟ آپ جواب دیں۔ دیکھیے، یہی نادان جو دوست ہوتے ہیں ان کا یہ حالات ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہماری قیادت نے ہمیشہ مفاہمت کو آگے بڑھایا ہے، اور مفاہمت کو یہ اپنے سیاسی فائدے کے لیے نہیں۔ آج دیکھیں نا، آج اگر ہم چاہیں تو ہم تو 80% وزارتیں لے سکتے ہیں، ہم کون سا عہدہ نہیں لے سکتے، لیکن وجہ یہ ہے کہ کیا پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے اندر کی خرابیوں کو دوسروں کے اوپر نہ کریں، اپنی ناکامیوں کو ہم پہ ملبہ نہ تھوپیں۔ ہماری قیادت بڑے صبر کے ساتھ اتحاد میں ہے۔ میں اور سینیٹر صاحبہ جانتی ہیں کہ پارٹی قیادت کے پارٹی اجلاسوں کے اندر ورکر کتنا مایوس ہے حکومت سے، اور پیپلز پارٹی کو اور پیپلز پارٹی کے ورکرز کو کسی قسم کا یہ احساس نہیں ہے کہ ان کی حکومت ہے۔ لیکن اس کے باوجود ملک کو ضرورت ہے، فریجائل اکانومی کو ضرورت ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، تو ہم چلتے رہیں گے۔ وگرنہ جب ہم بولے تو پھر ہمیں بولنا بھی آتا ہے، اور انہیں ہم بڑا ڈاڈا جانتے ہیں، ان کا کچا چھٹا ہمیں کھولنا آتا ہے، لیکن ابھی چپ ہی رہنے دیں، ملک متحمل ہے۔ اچھا میڈم، یہ بتائیے گا ابھی جو ہے آپ نے پریس کانفرنس کی، اگر ہم دیکھیں تو سیکوینس ایک نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے پریس کانفرنس کا، لیکن جب سے حکومت بنی ہے پنجاب میں تو تحریری معاہدے پر عمل درآمد بھی نہیں کروا سکے۔ وفاق کی بات کریں تو ابھی تک یہی ہوا ہے کہ 2 صوبوں میں حکومت ہے، فنڈز نہیں دیے جا رہے۔ جہاں تک آپ عہدوں کی بات کرتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننا چاہ رہے تھے لیکن حکومت نے نہیں دی۔ تو کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی ابھی تک حکومت کے ساتھ ہے اور ان سارے معاملات کا حل ہے؟ دیکھیے، وجہ صرف یہ ہے، جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کی، پیپلز پارٹی اس وقت اپنے ذاتی مفاد کو سامنے رکھ کے ملک کا نقصان نہیں چاہتی، اور اس وقت اگر ہم حکومت کو گرا دیتے ہیں یا پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو یہ جو ہمارے اندر خلفشاری بیٹھے ہیں ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اس ملک کی جو آپ کو میں نے یہی عرض کی کہ اس ملک کے ایٹمی پروگرام پہ سخت خطرے کے بادل منڈلا رہے ہیں، اور ہم سب پاکستانیوں کو اس وقت ذاتی مفادات کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے، اور ہمیں اپنے ایٹمی پروگرام کی ایسے ہی حفاظت کرنی چاہیے جیسے ہم اپنی جان مال اولاد کی کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ نہ ہوا تو ہم میں اور ان ملکوں میں کوئی فرق نہیں رہتا جن پہ دن رات بمباری کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا اسرائیل نے ابھی ایک چھوٹے پیمانے کا نیوکلیئر بلاسٹ جو ہے وہ ٹرائی کیا ہے سیریا میں، تو کیا وہ چیز ہے جو ان کو یہاں تک آنے سے روکتی ہے؟ وہ یہی ہے جو ہماری ایٹمی طاقت ہے۔ لہٰذا یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی عامر بھائی نے بھی بات کی کہ کل جو ہم غلام نہیں کا نعرہ لگا رہے تھے، آج وہ انہیں سے مدد مانگ رہے ہیں، تو کھل کے بات نہیں ہو سکی میرے خیال میں۔ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی جو ایٹمی پروگرام کے خلاف بھی سازش یا کوئی چیزیں ہو رہی ہیں، وہ بھی آپ کو کیا کھل کے کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کر رہی ہے یا پی ٹی آئی کی طرف سے یہ انتشار پھیلایا جا رہا ہے؟ دیکھیے، ایک بندہ تو نہیں کرتا، اس کے اندر سے بھی قلعہ ہمیشہ اندر سے جو ہے دروازے کھولیں تو قلعہ فتح ہوتا ہے، تو لہٰذا قلعہ جو ہے اس کو جب بھی فتح کرنا ہوتا ہے تو اندر سے لوگ جو ہے وہ کھولتے ہیں دروازے، لہٰذا یہ جو اندر والے ہیں ان پہ نظر رکھنا ضروری ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سب جو ہے اس معاملے کو سمجھ رہے ہیں، ہماری آنکھیں کھلی ہیں، ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ پاکستان میں 160 دفعہ سینکشنز لگ چکی ہیں، ہمارا کچھ نہیں بگڑا، آئندہ بھی نہیں بگڑے گا، لیکن بہرحال سازش کو سمجھنا ضروری ہے۔ جی آپ بتائیں۔
ایک منٹ. امید رکھے بیٹھے ہیں کہ 20 جنوری کو ٹرمپ علم اٹھائے گا اور ہمارے ساتھ یہ کچھ ہوگا. کیا اس میں کہاں تک حقیقت ہے کہ کیا ٹرمپ صرف پی ٹی آئی والوں کے لیے ریلیف دے گا؟ وہ اتنے بڑے لوگ ہیں. ہماری امید کسی ٹرمپ ایک صدر کسی اور ملک کے عہدیدار سے نہیں ہے. ہماری امید صرف اس ملک کے عوام ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جو ٹرمپ سے امید رکھے بیٹھے ہیں پھر وہ جائیں اس کے در پہ جائیں اور بات کریں، لیکن پاکستان کے فیصلے پاکستان کے اندر ہوں گے. پاکستان کے فیصلوں پر میں نے آپ کو کہا ہے 160 دفعہ پہلے ضرب لگائی جا چکی ہے، 161ویں دفعہ لگا دی گئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارا نیوکلیئر پروگرام انڈیجنس ہے، اپنے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے، اپنے ذہنوں کا بنایا، اس میں کوئی امپورٹڈ چیز نہیں، لہٰذا ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں ہم نے بلاول صاحب کے بیانات سنے کہ انہوں نے کچھ نہروں کی تعمیر کے حوالے سے حکومت کے اوپر تنقید بھی کی. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی طرف سے انٹرنیٹ کی بندش کے خلاف بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے بیانات دیے. پھر گورنر پنجاب کی طرف سے بھی نون لیگ کے خلاف کچھ بیانات سامنے آئے. آج کیا وجہ ہے کہ جب آپ اتنی اہم پریس کانفرنس کر رہی ہیں تو آپ جو سارے اختلافات جو ہیں پچھلے 2-4 مہینے میں جو دہرائے جا رہے تھے ان کو بلا کر آپ نے نشانے پر صرف پی ٹی آئی کو رکھ لیا ہے؟ نون لیگ کے ساتھ تمام اختلافات کیا ختم ہو چکے ہیں یا آپ کے کوئی معاملات وہاں طے ہو چکے ہیں؟ آپ نے میرے خیال میں پریس کانفرنس کو پورا نہیں سنا ہے. ہم لوگوں نے بہت کھل کے کہا ہے کہ فیصلے مشاورت سے نہیں ہو رہے ہیں اور اس کا نقصان ہوگا. نہ صرف نقصان ایک پارٹی کو پہنچانا ہمارا کوئی اس میں مقصد نہیں، لیکن ہم صرف اس نقصان کی جو ہے پرواہ کر رہے ہیں اور اس کو بچانا چاہتے ہیں جو ملک کو ہوگا. کیونکہ اس وقت جب اندر سے جو ہے لوگ حملہ آور ہوں تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم قلعے کو مضبوط رکھیں. لہٰذا ہمارے تمام تر اختلافات جو ہیں ان کی بات میں نے کی ہے، عامر صاحب نے بڑے میرے سے زیادہ کی ہے، تو یہ اس پر ہماری کوئی دو رائے نہیں کہ ہم مشاورت چاہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یک طرفہ فیصلوں کا نقصان ہوا ہے اور آئندہ بھی ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک کے حالات کو ہم ذرا جو ہے سامنے اس وقت جو نازک معاملہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ابھی تک ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ہمارے ورکر ہم سے خوش نہیں ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار اس سچویشن سے خوش نہیں ہیں اور جہاں تک ہو سکا ہم چاہیں گے کہ ہم ساتھ چلیں، لیکن اس پر وزیر اعظم صاحب کو اور مسلم لیگ نون کی قیادت کو غور کرنا پڑے گا. پاکستان کے فیصلے تب ہوں گے جب جمہوری ادارے مضبوط ہوں گے، جمہوری پارٹیاں مضبوط ہوں گی اور یہاں ڈیموکریٹک جو ہے ادارے مضبوط ہوں گے. تب تک بعد سے انٹرفیئرنس ہوتی رہے گی. تو تمام سیاستدان مل بیٹھ کر ایک ڈیموکریسی کو پیپلز پارٹی کیونکہ سپریمیسی آف ڈیموکریسی کا بہت نعرہ انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں. جب تک تمام سیاستدان آپ مل بیٹھ کر نہیں فیصلہ کریں گے تب تک بعد انٹرفیئرنس ہوتی رہے گی. تو کیا اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو ہے وہ آپ استعمال ہوتے رہیں گے یا تمام سیاستدان مل بیٹھ کر جمہوری اداروں کو مضبوط کریں؟ دیکھیے آپ کا سوال بہت اچھا ہے، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سیاستدانوں کے درمیان مذاکرات میں رکاوٹ کون ہے، کون روکتا ہے، مفاہمت کون نہیں ہونے دیتا. جب بیٹھا جاتا ہے تو اسے کون اس کا بیڑا غرق مذاکرات کا کرتا ہے. دیکھیے پولیٹیکل جماعتیں ایک انسٹیٹیوشن ہوتی ہیں، اگر وہاں پہ بڑے بڑے لوگ سینئر وائس چیئرمین تک بیٹھے کوئی فیصلہ کر کے جائے اور ایک فرد واحد ان مذاکرات کو اڑا کے رکھ دے اور سیاسی جماعت کے ساتھ، تو مذاکرات کیسے بڑھیں گے؟ اور کوئی یہ تانا دینے سے پہلے دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کی بغل بچہ کون رہا ہے. یہ جو فیض حمید صاحب کے کارستانیاں ہیں، مجھے بات تو کر مجھے بات میں ضرور اس کا آپ کو ایڈریس کرتا ہوں. دیکھیے کہ فیض حمید جو میں نے کہا حمید گل سے لے کے فیض حمید تک ایک کسی سربراہ کے ہم سے بھی تعلقات بتا دینا، ہم نے تو سب کو بھگتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی نظام، ہم نہیں کہتے کہ آج مکمل جمہوریت ہے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ جمہوریت بڑی مضبوط ہو گئی ہے، لیکن یہ جمہوری سپیس کو کم کس نے کیا ہے؟ کس نے پاکستان کے اندر یہ کہا ہے کہ میری پارلیمنٹ انہوں نے بنا کے دی ہے، میرا اجلاس یہ بلاتا ہے، مجھے اتحادی انہوں نے لا کے دیے ہیں. اس فیض حمید کو چلنے دیں، فیض حمید کو چلنے دیں. فیض حمید چلے گا تو ملک چلے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ادھر سے اگر سیاستدان واقعی وہ سیاستدان بنیں گے تو مذاکرات کوئی ایشو نہیں. چیئرمین بلاول بھٹو نے فرنٹ سے قیادت کی ہے، انہیں قیادت کرنا آتی ہے. ہم نے مولانا فضل الرحمان کے ذریعے ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں.
مولانا فضل الرحمان ریکارڈ پہ ہیں کہ جو یہ کہتے تھے وہ ترمیم کے اندر چیزیں ختم کی جاتی رہی ہیں. تو اور بتائیے کس طرح گفت و شنید کی جاتی ہے. گفت و شنید کے لیے اس سے بڑھ کے حوصلہ کیا چاہیے کہ ایک شخص کہے کہ آپ میری بندوق کے نشانے پہ ہیں اور دوسرا کہے کہ ہم نے معاف کیا، آؤ بیٹھیں اور تمہاری مشکلات کم کریں. تو بھائی مذاکرات سیاسی لوگوں سے ہوتے ہیں. یہی میں نے سوال اٹھایا کہ کیا وہ سیاسی جماعت ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ بھٹو صاحب نے جب پاسپورٹ کا حق دیا تھا تو پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہے کہ اسرائیل کے علاوہ سارے ممالک کے لیے کارآمد ہے. تو وہ اسرائیل اور وہ لابی مل کے آج پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر حملہ آور ہے، اور ان کے پرانا سسرال، ان کے دوست، ان کے سرمائے یہ سارے استعمال ہو رہے ہیں. تو لیکن یہ پاکستان کا ورکر، ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر اور پاکستان کے عوام اس کی حفاظت کریں گے. لیکن سوال مذاکرات سیاسی جماعتوں سے ہو سکتے ہیں لیکن کسی کے بغل بچوں سے نہیں ہو سکتے. بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ہم 47 والے بھی نہیں ہیں. آپ لوگ یہ چیز ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ 47 والے ادھر بیٹھے ہیں حکومت میں. آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے ورکرز نہیں، کوئی اور بھی جو عوام ہے ظاہر ہے کہ بہت کنفیوز ہے کہ اگر یہ 47 والے آپ کیوں ساتھ دے رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی بیساکھی کب تک ان کے ساتھ رہے گی؟ ہم 47 والے نہیں ہیں لیکن ہم 1947 والے ہیں، اور ہم 1947 کے لیے پاکستان کے استحکام کے لیے ساتھ دے رہے ہیں. تو آئیے 47 بھی نکالیں، سلیکٹڈ بھی نکالیں، حمید گل کے بچے بھی نکالیں، فیض حمید کے بچے بھی نکالیں. یار کون سا اچھا